اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ مالک الناس، مالکی یعنی کہ بادشاہ، الناسی یعنی کہ لوگ، یعنی کہ انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، الہی یعنی کہ معبود، الناسی کا مطلب ہے لوگ، یعنی انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ اب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ جیسے اب سورہ ناس سے یہاں بھی سورہ فلق کی طرح اعوذ باللہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ان کی 3 صفات سے یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اس کا رب الناس یعنی کہ تمام انسانوں کا پروردگار، مالک یا آقا، اور دوسرا جو ہے وہ مالک الناس یعنی کہ تمام انسانوں کا بادشاہ، اور تیسرا جو ہے وہ الہ الناس یعنی کہ انسانوں کا حقیقی معبود۔ اور یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الہ کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن مجید میں 2 میننگز میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ شے یا وہ شخص جس کی عبادت کا کوئی استحقاق یعنی کہ اس کو رائٹ نہ پہنچتا مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کا رائٹ ہو عبادت کا اور جو حقیقت میں معبود ہو، اور ہاں اس کی لوگ عبادت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں لیکن وہی بادشاہ ہو، وہی معبود ہو۔ تو یہاں پہ جو الہ کے معنی استعمال ہوئے ہیں نا وہ اس کے سیکنڈ والے میننگ میں استعمال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے چاہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ ان 3 صفات سے استعاذہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل اقتدار یعنی کہ کامل کنٹرول رکھتا ہے، اور جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے، اور جو واقعی اس شر سے انسانوں کو بچا سکتا ہے جس سے خود بچنے اور دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب اور بادشاہ اور الہ ہے اس لیے اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ مانگوں اور جو حقیقت میں پناہ دے بھی سکتا ہو۔ اور پھر جو سب سے اس کی مجھے اچھی خوبصورت آیت لگی ہے لائک من شر الوسواس الخناس، کہ من شرری یعنی کہ اس کی شر سے، الوسواسی یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والے، الخناسی یعنی کہ چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے۔ اب یہاں پہ یہ جو 2 ورڈ ہیں وسواسی اور خناسی، ان کی جب میں نے تفسیر پڑھی ہے تو لائک اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ یہ 2 ورڈز جو ہیں وہ کتنے زیادہ میننگ فل ہیں۔ اس آیت کا مطلب ہے اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی کہ وہ ایک دفعہ ہی وسوسہ ڈال کے لائک پیچھے نہیں ہو جاتا بلکہ وہ بار بار آتا ہے۔ اصل میں وسواس الخناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہیں پہ در پہ یعنی کہ اگین اینڈ اگین ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ بات ڈالی جا رہی ہو اسے یہ فیل ہی نہ ہو سکے کہ یہ ایک بری بات ہے۔ اور جیسے وسوسے کے لفظ میں کود و تکرار یعنی کہ ریپیٹیشن ہے، جیسے ایک ورڈ ہے یہاں پہ زلزلہ، اب زلزلہ کا جو ورڈ ہے وہ اٹ سیلف ایک اس ورڈ میں نا ساؤنڈز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، تو اس طرح یہ جو وسواس ہے اس ورڈ میں بھی ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہے۔ اب چونکہ انسان جو ہے وہ صرف ایک دفعہ بہکانے سے تو نہیں بہک جاتا، اس لیے اسے بہکانے کی بہتر پہ یعنی کہ اگین اینڈ اگین کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے۔ رہا لفظ خناس، خناس جو یہ ورڈ ہے یہ خنوس سے ہے جس کے معنی ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانا۔ خناس جو کہ مبالغہ یعنی کہ ایگزیجریشن ہے، اس لیے اس کے معنی یہ فعل یہ بکثرت کرنے والے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایکشن ورڈ ہے، ایک ورب ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسہ ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر بے در پہ وسوسہ اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر، اگر ایک مرتبہ وسوسہ اندازی کی کوشش جب ناکام ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے اور پھر وہی کوشش کرنے کے لیے دوبارہ سہ بار اور بار بار یعنی کہ اگین اینڈ اگین وہ واپس آتا رہتا ہے۔ وسواس الخناس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی شر سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کی شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی اس شر سے کہ وہ کہیں اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا پھرے اس کی شر سے
داعی حق کے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ جو داعی الی الحق یعنی کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا انسان ہے، اس کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں وہ پرسنلی ان تک پہنچے، پھر ان کو جسٹیفائی کرے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرے۔ تو اس لیے بھی وہ جو اپنی دعوت الی اللہ کا کام چھوڑ چھاڑ کر اب وسوسہ اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمی کو صاف کرنے اور ان کا الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائیں تو اوبویسلی اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دینے والے کو ہدایت فرمائی کہ ایسے اشرار کے شر سے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگ لے اور پھر بے فکری کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگا رہے، اور اس کے بعد ان سے نمٹنا اللہ تیرا کام نہیں بلکہ رب الناس مالک الناس الہ الناس کا کام ہے، یعنی کہ جسٹ لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ اینڈ ڈو یور اون ورک۔ سو اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ عمل شر کا نقطہ آغاز ہے، بگننگ ہے کسی بھی غلط کام کی، اور جب ایک غافل یا خالی ذہن آدمی کے کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ صرف پہلے اس کو ایک ڈیزائر دیتا ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جب وہ سب سے پہلے اس کو ایک ڈیزائر دیتا ہے، پھر وہ بار بار جب اس کے مائنڈ میں وہ چیز ڈالتا رہتا ہے تو وہ باقاعدہ اس بندے کی وہ برے کام کرنے کی انٹینشن بن جاتی ہے، اور وہ اس کو بالکل وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ سو پھر اس سے آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے، کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے وسوسے کی، تو وہ ارادہ جو ہے نا وہ اس کی ڈٹرمنیشن یعنی کہ اس کا عزم بن جاتا ہے، اور وہ آخری قدم پر پھر اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے، پھر وہ اس کا عمل بن جاتا ہے۔ سو اس لیے وسوسہ اندازی کی شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرام دا بگننگ ہی اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر اس کا قلع کما فرما دینے کے لیے یہ صورت جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہے۔ سو دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کی شر کی یہ ترتیب یہ نظر آتی ہے کہ پہلے وہ کھلے کفر، شرک، دوہریت یا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اور اللہ والوں کی عداوت یا دشمنی پہ اکساتے ہیں، پھر اس میں ناکامی اور آدمی دین اللہ میں داخل ہو ہی جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی بدعت کی راہ سمجھاتے ہیں اس کو، پھر یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ اس کو معصیت یعنی کہ گناہ کی رغبت دلاتے ہیں، پھر اگر وہ اس میں بھی سکسیسفل نہ ہو سکے تو وہ آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتے ہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ یہی اگر کثرت سے صادر ہو جائیں، یعنی کہ انسان اگر چھوٹے چھوٹے گناہ بار بار کرتا رہے تو کیا ہوگا کہ وہ جیسے چھوٹا چھوٹا ایک پانی کے قطروں سے دریا بن جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے وہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں اس کے لیے ایک گناہوں کے ایک پورا جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک ڈھیر بن جائے گا۔ سو اس سے بھی اگر انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کے نکل جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی نیکسٹ اٹیمپٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ پھر اگین بدرجہ آخر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے تک رکھے، وہ یہ کہے کہ بس میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، میں اچھے راستے پہ چل رہا ہوں، تو باقی سب جائیں بھاڑ میں، مجھے باقی لوگوں کو وہ جا کے ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ وہ دین کو آگے بڑھانے کی وہ فکر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چالوں کا ناکام کر دے تو پھر شیاطین، جنوں انس کی پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی ہے، بھڑکاتی ہے، اس پہ گالیوں اور الزامات کی بوجھاڑ کرواتی ہے، جسے ہر طرف سے بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھ اور انہیں حملہ آور سے بھیڑ جائے، یعنی کہ یو شوڈ گو اینڈ کمپیٹ ود دیم۔ تو جب آپ برے لوگوں سے جا کے مقابلہ کریں گے تو آپ کو ان کے لیول پہ گرنا پڑے گا، تو پھر یہ شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ کھوٹی کرانے اور داعی حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بھی اگر داعی حق بچ کر نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہ اگر شیطان اگر آپ کے کان میں وسپر ہی کرتا ہے، آپ کو ایک آفر سارٹ آف تھنگ آپ کے مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ یہ یا کاش ایسا ہو جاتا کہ ایسے یہ چیز بھی ہوتی، تو آپ کو وہیں پہ اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے، وہیں پہ آپ کو اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ پھر ہے کہ وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیطان، جیسے یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 97 ہے کہ کہو میرے پروردگار میں شیاطین کے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
پھر اگین سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 یا 201 اور حامیم سجدہ کی آیت نمبر 35 کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو فوراً چونک جاتے ہیں، لائک آلویز دے بیکم الرٹ کہ دیر از سم تھنگ رانگ، اور وہ پھر کیا ہوا، وہ انہیں صحیح راستہ بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے کہ نو دس از دا رانگ وے، آئی شوڈ ناٹ گو دیئر، اور مجھے اس راستے پہ نہیں جانا، مجھے اس صاف راستے پہ جانا ہے۔ اور پھر حامیم سجدہ کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے کہ اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے آہری حربے سے بچ نکلے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ چیز بڑے نصیب والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دوز پیپل who are just get rid of these sort of like whispers, they are so lucky، یعنی کہ وہ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس جن کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ وہ شیطان کی وسپر کو، اس کے وسوسے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس سے بچ جائیں۔ تو اس سلسلہ میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے شیاطین جن و انس سے نہیں کرتے، بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے، اور اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ سو اس کی اپنی ناجائز جو خواہشات ہیں، وشز ہیں، جو اس کی قوت تمیز اور قوت ارادی، یعنی کہ اس کو غلط اور صحیح میں جو آئیڈینٹیفائی کرنے کی جو اس کی ایک ایبیلٹی ہے، جو اس کی ایبیلٹی آف ٹیکنگ ڈیسیژن ہے، وہ اس کو گمراہ کر دیتی ہے۔ سو باہر کے شیطان ہی نہیں، انسان کے اندر اس کا جو اپنا نفس ہوتا ہے وہ بھی، اس کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی اس کو بہکاتا ہے انسان کو۔ سو قرآن میں سورہ قاف میں 16 نمبر آیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ سو اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں ارشاد فرمایا کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ لائک شیطان تو آؤٹ سائڈ سے ہمارے اوپر اٹیمپٹ کرے گا ہی کرے گا، لیکن انسان کے اپنا جو نفس ہے نا، وہ بھی انسان کو بہکانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ سو اب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ بھی بہت زیادہ، اس آیت کے میننگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی یوسوس، الذی یوسوس یعنی کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی یعنی کہ میں، صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، تو اس کا پورا میننگ بنتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیکسٹ لاسٹ آیا میں کہتے ہیں کہ من الجنتی والناس، یعنی کہ وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ لائک صرف ایک ان سین کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے، بلکہ جو ہمارے سامنے جو ہمارے سین انسان ہیں، وہ بھی جب آپ کو کسی غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہوتے تو اٹ مینس کہ وہیں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ دس از سم تھنگ رانگ، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یعنی کہ دونوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ سو اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا دو قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک جن اور دوسرے انسان۔ سو اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے کہ لفظ ناس کا اطلاق جن اور انسان دونوں پر ہوگا، تو کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں جب رجال یعنی کہ مردوں کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ جن آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور جب نفر کا استعمال جنوں کے گروپ پہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ احقاف 29 میں ہوا ہے، تو مجاز الناس کا جو لفظ ہے اس میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں۔ سو لیکن یہ رائے اس لیے غلط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی ضد ہیں۔ سو دس از سم تھنگ گرامیٹیکل۔ جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق ہیں، اور جن اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے مخفی ہے۔ اس کے برعکس ناس اور انس کے الفاظ انسان کے لیے ہی بولے جاتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر اور مرئی اور محسوس ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 29 میں ہے آنسا من جانب طور، یہاں آنسا کے معنی رایا ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے کنارے آگ دیکھی، یعنی کہ رایا کو لائک سین کے میننگ میں استعمال ہوا، دیکھنے کے میننگ میں۔ اس طرح سورہ نساء آیت نمبر 6 میں ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو کہ یتیم بچے اب ہوش مند ہو گئے ہیں۔ سو یہاں پہ جو آنستم کے معنی ہے احسستم یا رایتم ہے، یعنی کہ پس ناس کا جو اطلاق ہے، ناس کا جو گرامیٹیکل میننگ ہے وہ لغت عرب یعنی کہ عرب ڈکشنری کی اس کے میننگ میں جنوں پر نہیں ہو سکتا، اور آیت صحیح معنی ہے کہ اس وسوسہ انداز کی شر سے جو انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ جنوں میں سے ہوں یا خود انسانوں میں سے ہوں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں جو وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انس بھی کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور
جنوں میں بھی شیاطین ہیں۔ سو دونوں کی شر سے پناہ مانگنے کی صورت میں تلقین کی گئی ہے۔ سو اس معنی کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 112 کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان، جنوں اور شیاطین انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں، لائک پہنچاتے ہیں۔ سو حدیث میں امام احمد، نسائی اور ابن حبان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب مسجد میں تشریف فرماتے، فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو ذر تعوذ باللہ من شر شیطان الانس والجن، اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سو یہاں پہ اس کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ اس کے ترجمے کو ریوائنڈ کر لیتے ہیں۔ سو اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، یا میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس یعنی کہ میں اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی کہ چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا ہے، جو من الجنت والناس جو جنوں میں سے بھی ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔